اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ صدق اللہ۔ ترجمہ پیش خدمت ہے کہ قال یا ایھا الملأ ایکم، کہا، کس نے کہا؟ اے اہل دربار تم، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا اے درباریو تم میں کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے اس سے پہلے کہ وہ میرے حضور مطیع ہو کر حاضر ہو۔ کون؟ بلقیس۔ جب بلقیس سے پھڈا پڑا تو بلقیس کو پیغام بھیجا کہ ایمان لیا اور نہیں تو ہمارے حضور پیش ہو، تو وہ وہاں سے چل پڑی اور اس نے کہا بہتر یہی ہے کہ یہ نبی ہیں، یہ بادشاہ بھی ہیں، ان کا کہنا مان لیں، نہیں تو جب وہ یہاں آ گئے تو بہت توڑ پھوڑ کریں گے اور کسی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ بادشاہ ایسے ہی کرتے ہیں جب بھی کسی ملک کو فتح کرتے ہیں۔ تو وہ چل پڑی وہاں سے۔ جب وہ چل پڑی وہاں سے تو حضرت سلیمان علیہ السلام دربار لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اپنا، اور انہوں نے پھر اپنے درباریوں میں سے کہا کون ہے اس درباریوں میں جو تخت بلقیس اس کے آنے سے پہلے یہاں لے آئے؟ تو انہوں نے یہ قرآن مجید کی آیت، قرآن مجید اس کی تصدیق فرما رہا ہے۔ فرمایا درباریہ تم میں کون ہے کہ وہ اس کا تخت بلقیس کا میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطیع ہو کر حاضر ہوں۔ ایک بڑا خبیث جن، قال عفریت من الجن، ایک یعنی کافر جن جسے کہتے ہیں، ایک کیونکہ کافر مسلمان تمام جن ان کے بیعت تھے، ان کے غلام کر دیے تھے اللہ نے، ٹھیک ہے نا، ہر ایک۔ تو ایک بڑا خبیث جن بولا کہ میں وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا اس سے پہلے کہ برخاست ہو مجلس۔ وہاں ایک آدمی بھی بیٹھا تھا آصف برخیہ، ان کا امتی، ان کا بیعت ہوا ہوا، ان کا امتی، ان کا بیعت ہوا ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی بولا جو ان کے دربار میں بیٹھا تھا، الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس اس وقت کی کتاب جو زبور تھی حضرت داؤد علیہ السلام پہ، وہ اس کا عالم تھا۔ جیسے آج کل قرآن مجید کے عالم ولی اللہ کہلاتے ہیں نا ہمارے ہاں، تو ہر دور میں ہر ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب کی کتابوں کے عالم دین جو رہے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، جن کو جو اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، جو اس کو پڑھتے ہیں عالم کہلاتے ہیں، جو باعمل ہوتے ہیں وہ ولی اللہ ہو جاتے ہیں۔ عالم باعمل ولایت ہوتی ہے۔ الذی عندہ علم من الکتاب، وہ جو جس کے پاس کتاب کا علم تھا نا، زبور کا، وہ بولا تاکہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے میں، آپ پلک جھپکے، ہاں، انا آتی کا من قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ آپ کی خدمت آپ بس پلک جھپکے میں، فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی، اور انہوں نے دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ واقعی تخت آ گیا، تو انہوں نے کہا قال ھذا من فضل ربی، یہ اس کا نہیں شکریہ ادا کیا انہوں نے اس شخص کا، کیونکہ نبی تھے، انہوں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ وہ اس سے زیادہ طاقت رکھتے تھے۔ جب امتی کا یہ حال ہے تو سلیمان علیہ السلام کا کیا عالم ہوگا؟ ہاں، یہ تو ایسے ہے نا جو انہوں نے حکم دیا لاؤ بھی کون لائے گا، اسی طرح وہ بچوں کی جگہ تھے سارے ان کے، تو انہوں نے کہا کون لائے گا، تو وہ لے آیا، تو انہوں نے اللہ کا قال ھذا من فضل ربی، انہوں نے کہا یہ میرے رب کے فضل سے آیا ہے، لیبلونی اشکر ام انکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، کہا کہ تاکہ مجھے اللہ آزمائے کہ میں کتنا کو اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اور جو شکر کرے اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، کسی کو تو نہیں ملنا، جس نے شکر کیا اسی کو اس کا حصہ ملنا ہے۔ ہاں، ومن کفر فإن ربی غنی کریم، اور جو کوئی ناشکری کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر نہ ادا کرے گا تو پھر اللہ تو غنی کریم ہے، اس کو تو پرواہ ہی نہیں کسی کی شکریہ کی، ہاں، وہ تو بھرا ہوا ہے، رجا ہوا ہے اللہ تعالیٰ تو یہی اسی طرح کا واقعہ ابو جان کے ساتھ ہوا، میرے والد گرامی جو 1917 میں پیدا ہوئے میرے والد گرامی، اور ان کا وصال 2003 میں ہوا 15 جنوری کو۔ انہیں ہم نے دفنایا ریونڈ اسٹیشن کے سامنے، ان کا مرکز فقیر بادشاہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں
ریلوے اسٹیشن کے سامنے ان کا مزار ہے۔ تو یہ ان کے لیے معمولی باتیں تھیں، اس طرح سے نا آئے دن واقعات ہوتے، دنیا آتی تھی، ہر ایک کا کام ہو جاتا تھا۔ ہاں، ان کی بڑی دین کے معاملے میں ان کی بڑی خدمات ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے شرف عطا کیا تھا۔ یہ تو وہ تو تھے نا امتی ایک نبی کے، جو نبیوں کے امام بھی نہیں ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کیا ہیں؟ ایک عام نبی ہے نا۔ میرے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ حبیب کبریا شاہ الاولاق ہیں، فخر موجودات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہے، شفیع المذنبین ہے، رحمت للعالمین ہے، امام الانبیاء ہیں، اور اللہ کے حبیب ہیں، اور رحمت للعالمین بھی ہیں۔ سب سے بڑی بات تو ان کا امتی آقا کی خود حدیث مبارک ہے کہ بنی اسرائیل کے جو نبی معجزے پیش کریں گے، میرا عام امتی حضرت داتا علی حجویری، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ، حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو جب انہوں نے وہ کام کرشمے کرامات پیش کی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، تو میرے ابو جی کی کیا، ہماری کیا اوقات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جو جس کو تو عطا کرتا ہے اپنی کرم سے عطا کرتا ہے نا، بندے کا تو اس میں کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات ہی نہیں پوری کائنات کی اللہ کے آگے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، جیسے چاہتا ہے وہ کام اللہ ہی کرتا ہے، بندہ نہیں کرتا۔ بندے کو تو صرف آگے اللہ نے بٹھایا ہوا ہے کہ میرا تو نائب ہے۔ ہاں، نائب کا قرآن مجید میں ترجمہ ہے کہ وارث ہے تو وہ جب اللہ کر سکتا ہے تو اللہ کا وارث نہیں کر سکتا وہ کام۔ تو اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا اگر ایک امتی تخت اٹھا کے بلقیس کا ایک لمحے میں پل جھپکنے میں لا کے رکھ سکتا ہے وہاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں لا سکتا کوئی چیز اٹھا کے وہاں سے۔ تو یہی یہاں پہ جھگڑا ہے، یہی ایک فیصلہ ہے کیا کہ یہ 1960 عیسوی کی بات ہے۔ ہمارے پڑوس میں رؤف صاحب رہتے تھے جو کہ انڈوں کا کاروبار کرتے تھے، یعنی داتا صاحب کے سامنے نا کہیں ان کی دکان تھی، دہی وغیرہ بھی وہیں ان کی بکتی تھی، بہت بڑی دکان تھی، رؤف صاحب ان کا نام تھا، رہتے تھے ہمارے ہاں سوامی نگر میں رہائش تھی ان دنوں ہماری۔ تو وہ نا ایک دن گھر نہیں پہنچے، بہت بڑا سلسلہ تھا ان کا تو کاروبار کا، گھر نہیں پہنچے تو دوسرا دن ہو گیا، پھر تیسرا دن، 2-3 دن سے غائب رہے۔ تو بچوں کو بہت پریشانی، بچیاں آ گئیں، رؤف صاحب کی بچیاں والد گرامی کے پاس آئیں اور عرض کی معلوم نہیں ابو جان 2-3 دن سے غائب ہیں، ہم سب جگہ تھانوں میں پھر چکے، ریڈیو اسٹیشن پہ اطلاع دے دی، سب جگہ سے ہو گیا، مگر کہیں سے بھی نا پتہ نہیں لگ رہا ان کا کہ کہاں ہیں۔ ہاں، تو والد گرامی نے فرمایا کہ بیٹا پریشان نہ ہو، ان بچیوں کو کہا آپ کے ابو اس وقت سکھر میں ٹرک کے اندر ہیں اور چند لوگ ان کو پیسوں کی خاطر اغوا کر کے لے گئے، فکر نہ کریں جلدی گھر آ جائیں گے، آپ جا کر نماز پڑھیں۔ یعنی ان کا ایک اصول تھا ابو جی کا، وہ کچھ بھی نہیں طلب کرتے تھے، ہر ایک سے بس کہتے تھے سجدہ کرو، نماز پڑھو، ہاں بس۔ اور وہ کہتے تھے بے نمازی کے لیے میری دعا نہیں قبول ہوگی۔ ایسے بنجر زمین ہے، جیسے بنجر زمین پہ فصل کاشت نہیں ہو سکتی، ایسے بے نمازی کے لیے ہماری دعا بھی قبول نہیں ہو سکتی۔ تو وہ نماز کا حکم دیا کہ جاؤ گھر جا کے نماز پڑھو، آ جائیں گے۔ بس تمہیں بتا دیا سکر میں ہے، ٹرک سڑک پر جا رہا ہے اس وقت اور اس ٹرک کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جاؤ آ جائیں گے، کوئی بات نہیں۔ اور ایک قرآن پاک کی آیت بتا دی کہ یہ پڑھتی رہیں۔ چنانچہ 3 دن بعد رؤف صاحب واپس گھر تشریف خیریت سے آ گئے اور انہوں نے تصدیق کی کہ واقعی میرے ساتھ ایسے ہی واقعہ پیش ہوا ہے، اور نہ جانے کہاں سے سفید کپڑوں میں ایک بزرگ آئے ہیں اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور باہر نکال دیا اور وہ سب سوتے رہ گئے۔ ایسے سینکڑوں واقعات ہیں جن کو سن کر عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو کبھی ذکر میں نہیں لاتے تھے، کسی جگہ ادھر ادھر اپنی شہرت، عزت دولت شہرت کے متلاشی نہیں تھے، بس کام ہو گیا۔ یہ تو میں نے ان کی اللہ کی توفیق سے ایک اللہ والے کی بات کو لکھ دیا، لکھ کے اور کتاب میں ان کا واقعہ درج کیا کہ دیکھو ایسے بھی لوگ آج، اور یہاں بھی آج پیش کر رہا ہوں کہ بڑے سے بڑے کام چند لمحوں میں آپ کی ذات عالیہ سے سرزد ہو جاتے تھے، لیکن کبھی اس کا اظہار نہ فرماتے تھے، اسے نارمل سمجھتے تھے۔ ہاں، ہمیشہ لوگوں کی توجہ کا مرکز رب کریم کی ذات کو بناتے، ہاں اللہ کی طرف رخ موڑ دیتے، اپنی طرف رخ نہیں موڑتے تھے، اور کسی سے کبھی کوئی لینا دینا نہیں، اپنے رزق حلال اپنی ذاتی ہاتھ کی کمائی سے اپنا پیٹ کا پوجا کا انتظام کرتے تھے، اپنے
اپنے ذاتی کمائی سے، کسی کا 1 روپیہ نہیں، نہ کوئی چیز کھاتے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، صدق اللہ علیہ۔